بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے اغراض تشبیہ کا بیان۔ تشبیہ کو لانے کی کئی اغراض ہیں، کئی مقاصد ہوتے ہیں اس کے، تو ان اغراض میں سے ایک غرض ہے بیان امکان مشبہ، یعنی مشبہ کی طرف جو حکم منسوب کیا گیا، جو بات منسوب کی گئی، اس کو ثابت کرنے کے لیے مشبہ بھی لگا کر اس کے امکان کو واضح کرنا۔ وذالک حین یسند الیہ امر مستغرب، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مشبہ کی طرف ایک عجیب حکم منسوب کیا جائے، لا تزول غرابت، اور اس کی وہ جو غرابت ہے وہ دور نہ ہو، الا بذکر شبیہ لہو، مگر یہ کہ شبیہ لہو یعنی شبیہ مشبہ بھی لگا کر اس کی اس غرابت کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے بہتری نے کہا دان الی عید الوفات و شاسع ان کل ند فی الندا و ضریبی، کہ میرا ممدوح جو ہے وہ مانگنے والے جو لوگ ہیں آفی وفات ان کے ہاتھوں کے قریب ہے، وشاسع اور دور ہے، ان کل ند ہر مد مقابل اور ہمسر سے دور ہے، فی الندا سخاوت میں، وضریب اور ہم مثل ہونے میں، کہ میرا ممدوح قریب بھی ہے اور بعید بھی ہے۔ یہ ایک عجیب حکم تھا کہ کوئی چیز قریب بھی ہو اور پھر بعید بھی ہو، تو یہ ایک ایسا حکم تھا جو عجیب حکم تھا۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کو ممکن تصور میں لانے کے لیے مشبہ بھی کو ذکر کر دیا اور کہا کل بدرے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ماہ تاباں 14ویں کا چاند ہوتا ہے، افرط فی العلو، جو بلندی میں تو بہت دور ہوتا ہے، وضوءہ للعصبۃ السارین، جد و قریبی، لیکن اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ انتہائی قریب ہوتی ہے، للعصبہ اس گروہ کے لیے، السارین جو چل رہا ہوتا ہے، رات میں چلنے والے اس گروہ کے لیے جو روشنی ہے اس کی بہت ہی قریب ہے۔ تو گویا شاعر کہنا یہ چاہتا ہے جس طرح چاند اپنے مقام و مرتبہ میں دور بلند ہے اور اس کی روشنی بالکل قریب ہے، تو میرا ممدوح بھی انہی اوصاف سے متصف ہے کہ وہ قریب بھی ہے اور بعید بھی ہے۔ لہٰذا شاعر نے دوسرا مصرع لگا کر، دوسرا شعر ذکر کر کے مشبہ کی طرف منسوب کیے جانے والے حکم کو ممکن بنا دی۔ تو یہ ہے بیان امکان مشبہ۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ مشبہ میں ایک ایسی عجیب بات آ جائے جس کو ذہن تسلیم نہ کر رہا ہو، تو یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے مشبہ بھی لگا کر بیان امکان مشبہ کیا۔ بیان حال مشبہ، یہ دوسری غرض ہے۔ وذالک حینما یکون المشبہ غیر معروف الصفت، یعنی مشبہ کی حالت کو بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے مشبہ کی حالت معلوم نہیں ہے۔ تو یہی کہا کہ جب مشبہ غیر معروف الصفت ہے، اس کی صفت معلوم نہیں ہے، اس کی حالت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں قبل التشبیہ، تشبیہ سے پہلے، تو فیفیدہ التشبیہ الوصف، تو یہ تشبیہ اس کی حالت کو بیان کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے بیان حال مشبہ۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ نابغہ زبیانی نے کہا کأنک شمس، تو سورج ہے۔ اب اس کے ممدوح کی کوئی حالت معلوم نہ تھی، تو شاعر نے کہا تو سورج ہے۔ تو سورج جب کہا تو اس کی حالت جو ہے معلوم ہو گئی، اور پھر دوسرے بادشاہوں کے ساتھ اس کی جو ہے کیفیت کو بیان کر دیا، تو سورج ہے، والملوک و کواکب، اور دوسرے بادشاہ جو ہیں وہ ستارے ہیں۔ اور جب تو سورج ہے اور دوسرے ستارے ہیں، تو کیفیت اور حالت یہ بن جاتی ہے کہ اذا طالعت، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لم یبد منہن کوکب، تو کوئی ستارہ باقی نہیں رہتا، تو تیرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے بادشاہ کی بھی خاصی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں کأنک میں کاف ضمیر کا مدلول مشبہ ہے، شمس مشبہ بھی ہے، یہ شمس مشبہ بھی لگا کر جو ہے شاعر نے اپنے ممدوح کی حالت کو بیان کر دیا کہ اس کی حالت کیا ہے، وہ سورج کی مثال ہے۔ اور اغراض تشبیہ میں سے تیسری غرض جو ہے وہ بیان مقدار حال مشبہ،
یعنی مشبہ کی حالت تو معلوم ہے لیکن اس کی جو مقدار ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو مشبہ بھی لگا کر جو مشبہ کی حالت کی جو مقدار ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ وذالک اذا کان المشبہ معروف الصفت قبل التشبیہ، یہ اس وقت ہے کہ جب مشبہ تشبیہ سے پہلے ہے تو معلوم الصفت، اس کی حالت معلوم تو ہے لیکن اس کی مقدار معلوم نہیں، کیونکہ قبل التشبیہ معرفۃ اجمالیۃ، اس کی جو حالت کا علم ہے وہ معرفت اجمالی ہے، مختصر حالت میں اس کی حالت معلوم ہے۔ وکانت تشبیہ یبین مقدار هذه الصفہ، اور یہ تشبیہ اس کی صفت کی مقدار کو بیان کر دیتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے متنبی نے ایک شعر کے وصف میں کہا کہ ما قوبلت عیناہ الا ظنتا تحت الدجا نار الفریق حلولا، کہ شعر کی غسیلی آنکھوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب شعر کی آنکھوں کا حال تو ہر کسی کو معلوم ہے، حال تو معلوم ہے کہ اس کی آنکھیں غصے والی ہوتی ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ان آنکھوں میں غصہ کس قدر ہے، وہ کس قدر لال ہیں، سرخ ہیں غصے سے، تو کہا کہ الا ظنتا تحت الدجا نار الفریق حلولا، اس کی آنکھوں کا مقابلہ یا سامنا نہیں کیا جا سکتا مگر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ تحت الدجا، تاریکیوں کے نیچے، نار الفریق، اس لشکر، اس فریق کی آگ ہے، حلولا جو فروکش ہوا ہے، اترا ہوا ہے۔ گویا یہ گمان کیا جاتا ہے کہ کوئی تاریکی میں ایک لشکر فروکش ہوا ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، تو جس طرح تاریکی میں آگ کی روشنی اور سرخی کافی نمایاں ہوتی ہے، تو شعر کی آنکھوں کی جو رنگت ہے وہ بھی اس طرح نمایاں ہے۔ تو یہ ہے مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرتے ہیں۔ اور اغراض تشبیہ میں سے ایک یہ ہے کہ تقریر حال مشبہ، مشبہ کی حالت معلوم بھی ہے، اس کی مقدار بھی معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اس حالت کا جو علم ہے وہ اپنے سامع کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے یہ تشبیہ لائی جاتی ہے۔ تو کہتے کما اذا کان ما اسند الی المشبہ یحتاج الی التثبیت والاضاح بالمثال، مثال کے ساتھ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہو۔ مشبہ کی طرف ایک جو حکم منسوب کیا گیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے مثال کی ضرورت ہے، وہ مثال دے کر جو حالت ہے مشبہ کی اس کو ذہن میں راسخ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، تو وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ البتہ ان کی مثال یہ ہے الا کباسط کفیہ الی الماء، کہ کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما هو ببالغہ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس آیہ کریمہ میں جو کفار کی حالت ہے وہ تو معلوم ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ بت نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو یہ بات سب کو معلوم تھی۔ مخاطب کی حالت بھی معلوم، مخاطب کی حالت کا جو تعارف ہے وہ بھی مقدار بھی معلوم تھی، تو یہاں مثال دے کر ان کی ناکامی کو بیان کیا کہ یہ ایسے ہی غافل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پانی خود بخود ان کے منہ تک آ جائے، تو حالانکہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کی غفلت، ان کی ہٹ دھرمی کو جو ہے مثال کے ساتھ ثابت کر دیا، تاکہ سننے والے کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ بتوں کی عبادت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ایک غرض تزیین مشبہ، یعنی مشبہ بھی لگا کر مشبہ کی طرف ایک اچھا حکم منسوب کیا جائے۔ جیسے ابو الحسن نے تختہ دار پر لٹکے ہوئے ایک شخص کے متعلق کہا کہ مددت یدیک نحو میں اتفاہن، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے کھڑے تھے، سولی پہ لٹکا ہوا تھا، تو ہاتھ تو ویسے کھلے کھڑے تھے، تو اس نے کہا تو نے لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلا رکھے ہیں احتفاً، بڑے ادب سے پھیلا رکھے، کمدہم الیہم بالہبات، جس طرح تو زندگی میں عطیات دے کر، تحفے دے کر لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلایا کرتا تھا نا، لوگوں کو دینے کے لیے، یہ اسی کی مثال ہے۔
تو تختہ دار پہ لٹکی ہوئی شخص کے ہاتھ تو ویسے ہی کھلے ہونے ہوتے ہیں، تو یہاں مشبہ بھی کو لگا کر کے تحفہ دینے کی غرض سے ہاتھ پھیلانے کی مثال ہے، یہ مشبہ بھی لگا کر مشبہ کی اس حکم کو مزید مزین کر دیا، تو یہ ہے تزیین مشبہ۔ اور ایک غرض تقبیح مشبہ، یعنی مشبہ کی طرف حکم منسوب کر کے اس کی قباحت کو بیان کر دیا جائے۔ جیسے ایک عرابی نے اپنی بیوی کے متعلق کہا وَتَفَتَّح لا کانت فمن، لا کانت بد دعا کا جملہ ہے کہ وہ شعلہ نہ رہے، تفتح فمن وہ منہ کھولتی ہے، لا کانت شعلہ مر جائے نہ رہے، لو رأیتہ اگر آپ اسے دیکھیں، توہمتہ تو آپ گمان کریں، بابا من النار کہ آگ کا کوئی دروازہ ہے، یفتح جو کھل چکا ہے۔ تو یہاں اپنی بیوی کی جو مذمت بیان کر کے حجب گوئی کر کے اس نے تقبیح مشبہ کو ذکر کیا۔ مدح کے جو جملے ہیں وہ تزیین مشبہ ہوتے ہیں، اور جہاں حجب ہوتی ہے وہ تقبیح مشبہ ہے۔ نمونے کے چند جملے، ابن رومی نے اسماعیل بن بلبل کے وصف میں کہا کم ابن کا دلاب ابن ذرا شرفن، کتنے ہی باپ ہیں کا دلا جو بلند ہو چکے ہیں، بے ابن بیٹوں کی وجہ سے، ذرا شرفن بزرگی کی چوٹیوں پر، ذرا ضرورت ان کی جمع ہے چوٹی، کتنے ہی باپ ایسے ہیں جو بیٹوں کی وجہ سے بلندیوں سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ تو کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، باپ کی وجہ سے بیٹا تو شرف پاتا ہے، بیٹے کی وجہ سے باپ کیسے شرف پا سکتا ہے؟ یہ عجیب حکم تھا، اس کو ممکن بنانے کے لیے آگے کہا کما علا برسول اللہ ادنانو، ہاں ایسے ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پورا قبیلہ بنی عدنان جو ہے وہ فضیلت پا گیا۔ تو گویا دوسرے قول کو ذکر کر کے جو ہے پہلے مشبہ کی طرف جو حکم منسوب کیا گیا تھا وہ ایک عجیب حکم تھا، تو اس کو ممکن بنانے کے لیے مشبہ بھی کو ذکر کر دیا، یہ ہے بیان امکان ہے مشبہ۔ متنبی نے ایک قصیدہ میں کہا ارا کل ذی جود الیک مسیر ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سخی کہ اس کا تیری طرف ہی راہ ہے، پلٹنا ہے، وہ تیری طرف ہی جو ہے رخ کرتے ہیں۔ کہنا کا بحر والملوک جداول، تو تیری کیفیت تیری حالت یہ ہے کہ تو سمندر ہے اور دوسرے بادشاہ ندی نالے۔ یہ بیان حال مشبہ ہے، یعنی مشبہ کی حالت کو بیان کر دیا کہ میرے ممدوح تو سمندر ہے۔ مشق نمبر 1 ہے اغراض تشبیہ کی وضاحت کرنی ہے درجہ الامثلہ میں۔ بہتری نے کہا دنوت توادعا و علوت مجدن، تو تواضع میں قریب ہے اور بزرگی میں دور ہے، علوت بلند ہے۔ فشانا کا تو تیری دو شانیں، شانا کا تیری دو شانیں، انخفاض و ارتفاع، بلند ہونا اور پست ہونا، انخفاض پستی، ارتفاع بلندی، گویا تیری دو شانیں ہیں، بلند ہونا پست ہونا۔ تو یہ بھی ایک عجیب حکم تھا کہ کوئی پست بھی ہو بلند بھی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس امکان کو ثابت کرنے کے لیے مشبہ بھی کو ذکر کیا اور کہا کذالک الشمس، اسی طرح تیری طرح ہی سورج ہے کہ تابود ان تسامہ، وہ بعید ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے، ویدنو الضوء منہا وشعاع، اور اس کی ضوء اور شعاع، اس کی روشنی اور جو شعائیں ہیں، یدنو وہ قریب ہیں۔ تو جس طرح سورج کی روشنی اور اس کا مقام بلند بھی ہے، روشنی قریب ہے، اسی طرح میرے ممدوح کی بھی دو شانیں۔ تو یہ امکان مشبہ۔ شریف رضی نے کہا اوہبو کا یا لون شباب، اے جوانی کے رنگ مجھے تجھ سے پیار ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لأننی کیونکہ میں رأیتو کما تم دونوں کو دیکھتا ہوں، اے میرے ممدوح تجھے بھی اور جوانی کے رنگت کو بھی دیکھتا ہوں، فی القلب والعین توما، دل اور آنکھ میں توما جڑواں دیکھتا ہوں۔ سکنت سواد القلب، اے میرے ممدوح اے میری محبوبہ تو رہ رہی ہے سواد القلب دل کے سیاہ نقطے میں، کیونکہ تعلیلیہ ہے کنت شبہ، کیونکہ تو دل کے مشابہ، تو وہاں دل میں ہی تو جاگزیں ہے۔ فلا مدرے، اور حالت یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، من عزت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے اب مجھے معلوم نہیں، من القلب منکما،
تم میں سے دل کون ہے؟ تو دل ہے یا میرا دل ہے؟ یہ پیار کا کلائمیکس ہے، حد درجہ انتہا پہ پہنچی ہوئی یہ لگاؤ اور محبت ہے۔ تو یہاں احبو کا یا لون الشباب یہ تزئین مشبہ ہے، اپنے ممدوح کے وصف میں، مدح میں جو باتیں کی ہیں یہ تزئین مشبہ ہے۔ کلیلہ و دمنہ کے مصنف نے کہا، کلیلہ و دمنہ یہ دو گیدڑوں کی کہانی ہے جو لکھی گئی ہے، ان کا مصنف ہے، اس نے اچھی اچھی باتیں بھی کہی ہیں۔ تو کہا فضل ذی العلم وإن أخفاه كالمسك يستر، ذی العلم عالم کی فضیلت، وإن أخفاه اگرچہ اس فضیلت کو چھپائے، کالمسک اس کستوری کی مثال ہے، یستر جسے چھپایا جاتا ہے۔ ثم لا يمنع ذلك لیکن پھر کوئی چیز روک نہیں سکتی رائحتہ اس کی خوشبو کو، ان تفوہ کہ وہ پھیلے، کہ وہ مہکے۔ تو جس طرح کستوری کی خوشبو کو مہکنے سے نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح عالم کی فضیلت کو بھی جو ہے چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ عالم کی فضیلت تو ہر کسی کو معلوم ہے، حال تو مشبہ کا ہر ایک کو معلوم ہے، یہاں تشبیہ دے کر اس حالت کی جو ہے اس حالت کو پختہ کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں، کہ فضیلت عالم کی لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے یہ مشبہ بھی ذکر کر دیا گیا۔ یہ بیان تقریر مشبہ، کیونکہ عالم کی فضیلت ہر ایک کو معلوم ہے، عالم کی حال جو فضیلت کی مقدار ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال ہیں۔ تو یہاں اس مقام و مرتبہ کو سامع کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے مشبہ بھی کو ذکر کر دیا گیا۔ شاعر نے کہا اصبحت من لیل الغداۃ کقابض علی الماء خانۃ فروج الاصابع، اصبحت من لیلہ کہ لیلہ کے ساتھ، الغداۃ کل صبح میری کیفیت یہ تھی، میں نے رات گزاری وہاں، تو لیلہ کے ساتھ میری کیفیت ایسے تھی کہ قابض علی الماء جو پانی پر قابض تو ہو لیکن خانۃ فروج الاصابع اور اس کے ہاتھوں کی جو انگلیوں کے جو سوراخ ہیں، فرج فروج، یہ اس کے ساتھ خیانت کر دوں، پانی نیچے بہہ جائے۔ تو کہتے ہیں میری کیفیت بھی لیلہ کے ساتھ یوں ہی تھی کہ میں اس کے ساتھ تھا لیکن اس پہ قادر نہیں تھا۔ تو اس میں البلاغۃ الواضحہ کے مصنف نے خود شرح اس کی لکھی ہے، جسے دلیل البلاغت کا نام دیا اس نے۔ تو البلاغۃ الواضحہ مصطفیٰ امین اور علی الجارم کی ہے، تو دلیل البلاغت بھی انہی مصنفین کی ہے جو اسی البلاغت کی شرح ہے۔ تو انہوں نے اس شعر کے ضمن میں کہا ہے کہ یہ یہاں تشبیہ کی غرض تقریر حال مشبہ ہے، یعنی مشبہ کی حالت کو پختہ کرنا مقصود ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی دلیل کے ساتھ کسی اور غرض کو بھی ثابت کرنا چاہے تو صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، تو یہاں میدان حاضر ہے، کھلا ہے۔ تو یہاں میری سوچ یہ ہے کہ یہاں لیلہ کے ساتھ اس کا ہونا یہ تو معلوم ہو گیا تھا، یقیناً عاشق ہے، اپنی محبوبہ کے ساتھ ہے، تو حال تو اس کا اچھا یا برا ہو سکتا ہے، لیکن اس حالت کی جو مقدار ہے وہ واضح نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کقابض علی الماء، پانی کی طرح قابض ہونے والا شخص، خانۃ فروج الاصابع کی مثال ہے۔ تو یہ مقدار حال مشبہ بھی یہاں بن سکتا ہے، یا پھر اس کا حال مشبہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیلہ کے ساتھ تھا تو اس کی حالت کیا تھی۔ تو اس نے کہا کہ جو پانی کے اوپر قادر شخص ہے لیکن انگلیاں خیانت کر جائیں، یہ مثال ہے۔ واقعہ کہ اس میں حال مشبہ بھی ہو سکتا ہے، مقدار حال مشبہ بھی ہو سکتا ہے، اور تقریر حال مشبہ کی غرض بھی یہاں پائی جا رہی ہے۔ سری رفع نے کہا لِیَ منزل کَوِجَارِ الضَّبِّ، انزل میرا گھر ہے، لِیَ منزل کَوِجَارِ الضَّبِّ جیسے گوہ کی بیل ہے اس کی مثال ہے، انزل میں اس میں اترتا ہوں گھر میں، دن کن وہ اتنا تنگ ہے کہ تقارب قطراہ اس کے دونوں قطر، اس کی دونوں سائڈیں بالکل قریب ہیں، فقط ضاقہ اور وہ تنگ ہے۔ یہ ضاقہ کے آگے جو الف ہے یہ وزن شعری کی خاطر ہے، الف تثنیہ نہیں ہے، اور دن کن میں پہلے بھی تنگی کا ذکر ہے، ضاقہ میں پھر تنگی کا ذکر کر دیا، یہ بطور تاکید ہے۔ میرا گھر ہے جو گوہ کی بل کی مثال ہے،
میں اس میں اترتا ہوں، وہ بہت ہی تنگ ہے، اس کے دونوں اطراف بالکل قریب ہیں اور وہ بہت تنگ ہے۔ تو یہاں شاعر اپنے گھر کی جو ہے تقبیح کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کس قدر منزل کا وجار دبے کے اس مشبہ بہی میں تقبیح مشبہ ہے۔ اراہ قالب جسمی، میں اسے اپنے جسم کا سانچہ شمار کرتا ہوں کہ میرا جسم اس میں آ جاتا ہے بالکل۔ حین ادخل، جب اس میں داخل ہوتا ہوں، فما امدو بھی رجلن، تو وہاں میں نہ تو اپنی ٹانگ کھینچ سکتا ہوں ولا ساکا، اور نہ ہی پنڈلی کھینچ سکتا ہوں۔ تو یہ قالب جسمی، اراہ قالب جسمی میں بھی ایک تشبیہ ہے جسے ہم مقدار حال مشبہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر اتنا تنگ ہے، اس کی مقدار یہ ہے کہ وہ میرے ایک بدن کا ایک سانچہ ہے۔ تو یہ مقدار حال مشبہ ہے۔ یہاں ابن معتز نے کہا غدیر ترجرج امواجہ، تالاب کے بارے میں کہا کہ وہ ایسا تالاب ہے ترجرج جو حرکت دیتی ہے امواجہ، جس کی موجوں کو کیا چیز حبوب الریاح ہے، فمر الصبا، باد صبا کا گزرنا اور ہواؤں کا چلنا اس کی موجوں کو حرکت دیتا ہے۔ تو وہ میرا جو تالاب ہے وہ انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ تو یہاں بھی تزئین مشبہ ہے کہ تالاب کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اذا الشمس من فوق اشرقت، تو مزید کہا کہ جب سورج اس کے اوپر اشرقت چمکتا ہے، توہمتا، تو آپ گمان کریں گے جوشن مذہبہ، جوشن ذرہ ہے مذہبہ جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا، سونے کے پان والی جو ہے سونے کی ملمہ کاری والی ذرہ کی مثل وہ نظر آتا ہے۔ سعید بن ہاشم خالدی نے اپنے خادم کی تعریف میں کہا، خادموں کی عموماً تعریف نہیں کی جاتی، جہاں تعریف کی جا رہی ہے تو ظاہر یہ تزئین مشبہ ہوگا۔ ما ہوا عبدن، وہ غلام نہیں ہے، لیکن ولدن، لیکن وہ تو میرا بیٹا ہے۔ خولنی، یعنی عطا کیا ہے مجھے، المہیمن الصمد، المہیمن نگہبان، الصمد بے نیاز، رب قادر کریم نے مجھے عطا کیا۔ وشد ازری، اور بحسن خدمتی، اس نے اپنی اچھی خدمت کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کیا۔ فو یدی، وہ میرا ہاتھ ہے، والذراع، میرا بازو ہے، والعضد، کندھا ہے میرا، وہ میرا دست و بازو ہے۔ تو یہاں تزئین مشبہ کی غرض پائی جا رہی ہے۔ ماری نے بڑھاپے اور جوانی کے متعلق کہا، بڑھاپے، مری بوڑھا ہوگا تو بڑھاپے کی تعریف کی اور جوانی کی مذمت بیان کی، تو تزئین اور تقبیح کے دو اغراض کو ذکر کیا۔ تو اپنی بیوی سے کہتا ہے یا محبوبہ سے کہتا ہے خبرینی، اے ممدوحہ تو مجھے بتانا، ماذا کرہت من الشباب، تو نے ماذا کرہت من الشیب، تو نے بڑھاپے میں سے کس چیز کو ناپسند کیا۔ فلا علم لی، مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، بذنب المشیبی، بڑھاپے کے گناہ کے بارے میں مجھے تو کوئی علم نہیں، تو بتا بڑھاپے کا کیا جرم ہے۔ اضیاء النہار، کیا دن کی طرح چمکنا، ام وضح اللؤلؤ، یا موتی کی طرح اس کا چمکنا، یہ گناہ ہے کہ بڑھاپے میں جو بال ہوتے ہیں وہ دن کی طرح چمکتے ہیں، چاندی کی طرح چمکتے ہیں، کیا یہ ان کا جرم ہے۔ ام کونہ کا صغر الحبیب، یا محبوب کے ہونٹوں کی طرح ہونا بڑھاپے کا، یہ اس کا جرم ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جو ہیں وہ گال اور رخسار بھی ہونٹوں کی طرح ان میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ تو کہا کیا یہ اس کا جرم ہے۔ اگر یہی جرم ہے تو واذکری لی فضل الشباب، تو بتا دے جوانی کی فضیلت کیا ہے، تو جو جوانی کو پسند کرتی ہے تو بتا جوانی کی فضیلت کیا ہے۔ وما یجمع من منظر یروق، اور جس کو وہ جامع ہے، من منظر، منظر سے، یروق دل پسند، و طیب، طیب پسندیدہ، منظر و طیبی، منظر طیب، یعنی دل پسند منظر جو جوانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، تو وہ بتا دے کہ جوانی میں کون سے اچھے منظر ہیں۔ غدرو بالخلیل، کیا دوست کے ساتھ دھوکہ دینا، ام حب للغی، سرکشی کی محبت، آوارہ گردی، یہی اس کی فضیلت ہے۔ ام انہو کا عیش الادیب، یا جوانی جو ہے نا وہ ایک ادیب کی زندگی کی مثل ہونا، یہی اس کا وصف ہے کہ ادیب ساری زندگی اشعار کو بنانے میں سوچتا رہتا ہے، دل کبھی اداس تو کبھی خوش ہو جاتا ہے، یہ اضطراب کی زندگی، کیا یہی اس کی جو ہے
اس کی اچھائیاں ہیں۔ تو یہاں شاعر نے جو ہے شیب کو ضیاء النہار سے اور ود اللول اور صغر الحبیب سے تشبیہ دے کر جو ہے مشبہ کی تزئین کو بیان کیا، اور پھر غدر بالخلیل، حب للغی اور عیش الادیب سے تشبیہ دے کر مشبہ کی تقبیح کو بیان کیا۔ انطرا بن شداد کی طرف ایک شعر منسوب ہے، اس نے کہا انا ابن سوداء الجبین، میں بیٹا ہوں سوداء الجبین، کالی پیشانی والی عورت کا بیٹا ہوں۔ کانا گویا کہ وہ زیبن ترارا، وہ ایسا بھیڑیا ہے جس نے پرورش پائی فی نواحل منزلی، گھروں کے قرب و جوار میں۔ اساکو منہا، اس کی پنڈلی مثل ساکن وامتن، شتر مرغ کی پنڈلی کی مثل ہے۔ وشیر منہا مثل حب الفلفلی، اور اس کے جو بال ہیں وہ کالی مرچ کے دانوں کی طرح گھنگرالے ہیں۔ تو ان اشعار میں شاعر نے اپنی ماں کی ہجب کی اور یہ تقبیح مشبہ ہے۔ ابن شہید اندلسی نے پسو کے متعلق کہا اسود زنجیجن، وہ کالا حبشی ہے پسو، جو لڑتا ہے عموماً یہ ہوتا رہتا ہے، گھروں میں بھی چرپائیوں میں بھی ہوتا ہے پسو، یہ کالے رنگ کا حبشی ہے۔ اہلیٌ وحشیٌ، پالتو بھی ہے اور جنگلی بھی ہے۔ لیس بوان، یہ نہیں ہے وان طاقتور، ولا ذو میل، اور نہ ہی کمزور۔ کانہ جز لا یتجزأ من لیل، یہ رات کا ایسا جز ہے جس کے مزید جز نہیں بن سکتے۔ اور نقطہ مداد، یا پھر سیاہی کا نقطہ ہے روشنائی کا۔ اور سویدہ و فوادن، یا دل کا سیاہ نقطہ ہے۔ شرب و عبن، اس کا پینا غٹا غٹ ہے۔ و مشیہ وسبن، اس کا چلنا جھپٹنا ہے۔ یکمن نہارہ، دن کے وقت چھپ جاتا ہے۔ و یسیر لیلہ، رات کے وقت چلتا ہے۔ یدارک بطان مؤلم، اور یہ تعاقب کرتا ہے ایک دردناک نیزے کے ساتھ۔ وہ یستحل، حلال سمجھتا ہے دم البری والمجرم، بری اور مجرم شخص ہر دو کے خون کو حلال سمجھتا ہے اپنے لیے۔ مصابر للاساورۃ، اور یہ بڑے بڑے شاہ سواروں پہ حملہ کر دیتا ہے۔ وہ مجرد نسلہ للجبابرۃ، اور بڑے بڑے جابر بادشاہوں پر اپنی تلوار کو بے نیام رکھتا ہے۔ لا یمنع منہ امیر، کسی بادشاہ کو اس سے نہیں بچایا جا سکتا۔ ولا تنفع فی غیرت غیور، اور یہاں کسی غیرت مند کی غیرت بھی نفع نہیں دے سکتی۔ وہ آکر حقیر، انتہائی چھوٹا سا ہے یہ۔ شرہ مبسوس، لیکن اس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ وعدہ منکوس، اس کا وعدہ عہد ٹوٹا ہوا ہے۔ کفا بہذا نقصانا، عذر نقصان کے للانسان، انسان کو نقصان دینے کے لیے یہی کافی ہے۔ ودلالتاً علی قدرت الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بطور دلالت یہی کافی ہے۔ تو یہاں کنہ جز لا یتجزأ من لیل اور نقطۃ مداد میں تشبیہات ہیں، اور تینوں جگہ مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹا ہے تو کس قدر چھوٹا ہے، وہ کالا ہے تو کس طرح کتنا کالا ہے، یا مقدار حال مشبہ ہے۔ مشق نمبر 2 میں کچھ چیزیں مطلوب ہیں۔ پہلی میں ہے کہ آپ چیتے کی حالت کو بیان کریں، جملہ بنائیں۔ تو کأن النامر اسد فی صولتہ، کہ چیتا حملہ کرنے میں، جھپٹنے میں شیر کی مثل ہے۔ کرہ ارضی کی حالت کو بیان کرنا، کأن الکرۃ الارضیۃ برتقالۃ فی الاستدارۃ، مالٹے کی طرح گیند، جو کرہ ارضی ہے مالٹے کی طرح گول ہے یہ زمین۔ کڑوی دوا کی مقدار کو بیان کرنا ہے، تو تناول المریض دواء مرا کأنہ الحنظل۔ گھر کو لگی ہوئی آگ کی مقدار حال کو بیان کرنا ہے، تو کا خلط النار فی المنزل مثل جہنم ان ثقلت الارض۔ اور الرجل الطائش، ایک کم عقل انسان جو اپنی حماقت کی وجہ سے مصیبتوں میں گرفتار ہے، اس کی حالت کو خوب واضح کرنا ہے۔ اور الرجل الطائش یرمی نفسہ فی المہالک ولا یدری، اور وہ جانتا نہیں ہے، پاگل شخص اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو کہا کل فراش ہے، اس کی مثال ایک پتنگے کی طرح ہے، یلقی نفسہ علی النار، جو اپنے آپ کو آگ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور ایک شخص ہے جو باطل کی تاریکی میں رہتا ہے، حق سے دور رہتا ہے، تو اس کی مثال کو واضح کریں، حالت کو خوب بیان کریں۔ تو کہا فلان یعیش فی ظلام الباطل ویؤذیہ نور الحق کالخفاش،
اس کی مثال چمگادڑ کی طرح ہے۔ یعیش فی الظلام، تاریکی میں جو رہتا ہے، ویضر بھی النور، اور اسے جو روشنی تکلیف دیتی ہے۔ معمولی چیز سے غیر معمولی نقصان کا امکان، تو کا حرب دروس اثارتھا کلمۃ صغیرۃ، ایک جنگ جسے چھوٹی سی بات نے بھڑکا دیا۔ اس دعویٰ کے امکان کو بیان کرنا کہ تھکاوٹ، محنت راحت و لذت کا موجب بنتی ہے، تو کا فلان یتعب فی صغری لیستریح فی کبری کالنملۃ تجمع قوتہا فی الصیف للشتاء، کتے کی خوبی کو بیان کرنا تو کہا کلب کأنہ الصاحب الامین، وہ کتا گویا کہ ایک امانت دار دوست ہے۔ بڑھاپے کی خوبی کو بیان کرنا ہے تو کہا الشیخوخۃ نضج ثمار الحیات، یہ بڑھاپا جوانی کے پھلوں کا ثمر ہے۔ موسم گرما کی قباحت الصیف نار جہنم، موسم سرما کی قباحت تو کا الشتاء مخیف للفقراء والبائسین۔ تیسری مشق ہے درجہ الاشعار میں اغراض تشبیہ کو بیان کرنا ہے۔ وقانا، بچا لیا ہمیں، لفت الرمداء، گرمی کے جھلساؤ سے، وادن، ایسی وادی نے، سقاہو، جس کو سیراب کیا، مضاعف الغیث الامیم، ایک عام بارش کے پے در پے آنے نے اس وادی کو سیراب کیا تھا، تو اس وادی نے ہمیں گرمی کے جھلساؤ سے بچا لیا۔ نزلنا دوہو، ہم اس وادی کے گھنے درختوں میں اترے، فحنا، تو وہ درخت ہم پہ جھک گیا، علینا، ہم پر، حنو المردیات، جس طرح دودھ پلانے والی عورتیں علی الفطیم، دودھ چھوڑنے والے بچے پر شفقت سے جھک جاتی ہیں، تو وہ ہم پہ یوں جھکے۔ تو یہاں حنو المردیات کے ساتھ تشبیہ دے کر تزیین مشبہ کا وصف پایا جا رہا ہے۔ وارشفنا علی ظمأ، اور اس نے ہمیں پانی پلایا وادی نے، علی ظمأ، پیاس کے اوپر، پیاس کے وقت، زلالا، ایسا میٹھا پانی، الذ من المدامۃ للندیم، جو زیادہ لذت والا تھا من المدامۃ، شراب سے بھی، للندیم، جو ایک شرابی کے لیے، مے خور کے لیے جو شراب کی لذت ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ لذیذ تھا۔